حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا گمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کروں گا، ظلم کروں گا؟ امام ترمذی نے نیچے لکھا تھا وہ ہم سے چھپا لیا، روایت لی گئی ہے، وہ ایک قذاب راوی سے روایت لی گئی ہے۔ اہل تشیع جو ہیں وہ جب بھی اہل بیت کا کسی حدیث میں نام دیکھتے ہیں وہ بغیر تحقیق کے اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے اہل سنت بریلوی دیوبندی، وہ بھی جب دیکھتے ہیں ان کی کسی ولی اللہ کا نام آتا ہے، وہ اسے اعظم کا نام آتا ہے، وہ اس کو چھوڑتے ہیں، تحقیق کو اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی فقہوں میں چلے جائیں، ان کے مسلکوں میں چلے جائیں، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، امام جعفر، ان کی ایک کتاب اٹھا لیں، آپ کو کسی کتاب میں سے بھی شب برات کا لفظ نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ عبداللہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہدایہ کلب۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ آج ہماری سوسائٹی میں ایک ایسا تہوار منایا جا رہا ہے جس کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ریئلٹی آف شب برات اینڈ امپورٹنس آف شبان۔ شبان اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور شب برات جس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ صرف پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان کے موقف کے بارے میں کہ یہ کیا موقف رکھتے ہیں، ماضی میں ان کا کیا موقف رہا ہے شب برات کے بارے میں، اور آج کل کیا موقف چل رہا ہے۔ سب سے پہلے ان کا جو موقف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شبان کی 15ویں رات، 14ویں رات یعنی 15واں دن جس کو شب برات کہتے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ جب انہوں نے قرآن مجید پڑھا، سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات پڑھی، سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا حامیم والکتاب المبین، یہ بہت شان والی کتاب ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے اور ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اب برکت والی رات کون سی ہے، اس کو ہم ریلیٹ کریں گے سورۃ القدر کے ساتھ۔ پہلی آیت پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی کہ وہ لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو، اس دنوں میں عبادات کرو تاکہ تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اب دوسرا موقف، جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن ہمارے موقف سے ٹکرا رہا ہے، انہوں نے ایک نئی کہانی لانچ کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 2 مرتبہ نازل فرمایا ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان تک، جو کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس کے بعد رمضان المبارک یعنی لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو دنیاوی آسمان سے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام المرسلین کے قلب اطہر میں نازل فرمایا۔ یہ سراسر ایک ایسا جھوٹ تھا، ایک اتنا بڑا ٹروتھ تھا جو یہ اپنے آپ کو ٹروتھ کہتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نہیں نازل کر سکتے تھے؟ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چھپا لی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہی نہیں کہ قرآن پہلے شعبان میں آسمان دنیا تک نازل ہوا، پھر رمضان میں ہم نے اس کو لیلۃ القدر کی رات کو ہم نے اس کو قلب اطہر میں نازل فرمایا اللہ کے نبی کے۔ دوسرا ان کا جو موقف تھا وہ بھی فلاپ ہو گیا۔ تیسرا جو ان کا موقف تھا یوم نجات، جن کے بارے میں شب نجات اس کو کہتے ہیں، بہت سے نام دے دیے گئے ہیں شب برات کی رات کو۔ انہوں نے ایک نیا موقف شروع کیا جو جامعہ ترمذی ابن ماجہ کی کچھ ضعیف حدیث کو لے کے اس کو بیس بنا کے، اس کو پلر بنا کے یہ پیش کرنے لگتے کہ یہ نجات کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس رات کو نجات کی رات قرار دے دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہماری امت مسلمہ کا حال یہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند احادیث موجود تھیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی احادیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق لیلۃ القدر کی رات ہی شب نجات ہے، نجات کی رات ہے۔ تو پھر آج امت مسلمہ کس جانب جا رہی ہے؟ کیوں ایسے تہواروں کو اسلام میں لا رہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ نے جہنم میں جانا ہے۔ آج جب ہم یہ موقف پیش کرتے ہیں
کہ آپ بدعت کر رہے ہیں، تو یہ آگے سے ہمیں موقف دیتے ہیں کہ بدعت کی بھی دو اقسام ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیاہ۔ لیکن جب ہم یہ پڑھتے ہیں جمعے میں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے خطبے میں فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرت عائشہ کی بھی حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے ثواب کی نیت سے دین میں کوئی ایسا کام شروع کیا جو اللہ کے نبی نہیں کر کے گئے تھے یا ان کے بعد شروع کیا گیا، تو ایسا شخص مردود ہے، اس کا کام بھی مردود ہے اور وہ بدعت کر رہا ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بدعت حسنہ ٹھیک ہے اور بدعت سیاہ غلط ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ جہنم میں جائے گا۔ یہ موقف ان کا فلاپ ہو گیا قرآن و حدیث کے مطابق۔ اب چونکہ ہمارا موقف قرآن حدیث ہے، ہم قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کی بات نہیں کرتے، تو قرآن حدیث کی بات ان کو پسند بھی نہیں آتی۔ اب جب قرآن کا اور ان کا موقف آپس میں ٹکرایا تو انہوں نے احادیث من گھڑت ضعیف کذاب راوی کی احادیث پیش کرنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے پہلی حدیث کی طرف ہم جائیں گے، جو کہ اہل سنت، دیوبندی، بریلوی اور ان کے جتنے بھی فرقے ہیں، اس میں یہ حدیث بڑے فخر سے پیش کی جاتی ہے، اور علماء کرام بھی بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں جی ان کو بتاؤ ترمذی میں ابن ماجہ میں سنن نسائی میں یہ احادیث موجود ہیں۔ لیکن چلیں آپ کا بھی یہ شوق پورا کرتے ہیں، آپ کو بھی ہم حدیث پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے جو یہ حدیث من گھڑت روایت کی جا رہی ہے، کیا وہ مستند ہے یا ضعیف ہے۔ جامعہ ترمذی کی پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 739 ہے، یعنی کہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم سے احمد بن منی، ان سے یزید بن ہارون، ان سے حجاج بن ارطا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے سنا، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ اب حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے پہر، نصف رات کے پہر اٹھ کے چلے گئے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں بھی اللہ کے نبی کا پیچھا کر کے گئی اور اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے واپس آ گئی۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سانس پھولا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا گمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کروں گا، ظلم کروں گا؟ جس کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ شک ہوا کہ آپ دوسری ازواج کے پاس چلے گئے ہیں۔ جس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں آتے ہیں، 15ویں رات کو دنیاوی آسمان پہ نزول ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب یہ جامعہ ترمذی کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی 739، اتنی حدیث ہمیں بتائی گئی، لیکن اس کے بعد جو ابن ماجہ، جامعہ ترمذی اور امام بخاری کا موقف امام ترمذی نے نیچے لکھا تھا، وہ ہم سے چھپا لیا گیا۔ یہ وہی ہو گیا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ یہ جانتے تھے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ علماء کرام کو تو یہ چیز معلوم ہے اور معلوم بھی ہونی چاہیے کہ نیچے کیا لکھا ہے، اس کا کنٹیکس میں کیا لکھا گیا ہے۔ ہمیں اس کا کنٹیکس نہیں بتایا گیا، ہمیں صرف 15 شعبان کا حوالہ دے کے اس بدعت کے پیچھے لگا دیا گیا جو صرف اور صرف ایک من گھڑت حدیث، ایک ضعیف راوی کی حدیث تھی۔ اس کے بعد میں یہ چند حدیث پیش کرنے کے بعد آپ کو ان کے بعد مستند حدیث بھی بتاؤں گا ان کے بارے میں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک یہ بھی سوچ رکھی جاتی ہے، عقیدہ رکھا گیا ہے کہ یہ امت کا اجماع ہے کہ جو چیز ضعیف ہو اور اس کے مقابلے میں مستند حدیث نہ موجود ہو تو اس کو فضائل میں لینی چاہیے۔ لیکن جب میں نے اسٹڈی کی، مجھے بہت سی ایسی احادیث ملی جو ان کے مقابلے میں مستند احادیث آ رہی تھیں، لیکن ہم نے مستند کو چھوڑ کے ضعیف کو تھام لیا۔ آگے چلتے ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں اس سند سے صرف حجاج کی روایت سے جانتے ہیں۔ دوسرا موقف یہ لکھتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی کہ اپنے استاد محترم سے، جو کہ امام ترمذی کے استاد تھے اور صحیح بخاری کے اوتھر ہیں، صحیح بخاری امام بخاری جن کو کہا جاتا ہے، ان سے پوچھا کہ یحییٰ ابن کثیر کا عروہ سے اور حجاج بن ارطا کا یحییٰ سے کبھی کوئی سماع ہوا؟ جس کے بعد محمد بن اسماعیل بخاری نے فرمایا نہیں، ان کا کبھی بھی آپس میں کوئی سماع نہیں ہوا، کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔
تو ایسی حدیث جو کہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے عروہ نے حضرت عائشہ سے اور یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے سنی اور اس طرح حجاج نے یحییٰ بن ابی کثیر سے سنی، تو جب ان کی آپس میں کوئی سماع ہی نہیں ہوئی، ملاقات ہی نہیں ہوئی، انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے حدیث ہی نہیں سنی، تو یہ کس طرح پیش کر رہے ہیں؟ نہ تو اس دور میں کوئی واٹس ایپ تھا، نہ کوئی آن لائن پلیٹ فارم تھا جس سے بات کی جا سکتی، آن لائن بتایا جا سکتا، تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم سے یہ چیزیں چھپائی گئیں۔ آگے اس حدیث کی وضاحت میں چلتے ہیں۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے حجاج بن ارطا نے عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سند سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے بخاری کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اسے یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا اور نہ حجاج نے بن ارطا نے اسے یحییٰ بن ابی کثیر سے سنا۔ حجاج بن ارطا ضعیف عند الجمہور اور مدلس راوی ہے، یحییٰ بن ابی کثیر بھی مدلس ہیں، نتیجہ یہ انہوں نے نکالا کہ یہ سند ضعیف ہے۔ اب یہ جو دو راوی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مدلس ہیں، اب مدلس سمجھ لیجئے کون ہے۔ مدلس کہتے ہیں بیچنے والے کو، خریدنے والے کو، یعنی کہ رقم لے کے، کوئی چیز لے کے کسی لالچ میں آ کے اس بات کو گڑ دینا یا اس کو چھپا لینا، سچی بات کو یا جھوٹی بات کو سامنے لانا، لکھنا، اس کو مدلس کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسے راوی سے لی جا رہی ہے یحییٰ بن ابی کثیر جو کہ ایک مجلس و مجہول ہے، اس سے یہ حدیث لے کے شب برات کا پلر بنایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ ہمارے علماء کرام نے ہمیں اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا، آدھی حدیث پیش کی، دوسرا جو امام ترمذی کا موقف تھا وہ ہمیں پیش نہیں کیا۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے اور یہ مولا علی سے روایت کی گئی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 1388۔ یہ جو دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے سنن ابن ماجہ کی، جو مولا علی سے روایت کی گئی ہے اور یہ بڑے فخر سے پیش کی جاتی ہے، اس کے کچھ راوی ہیں حسن بن علی الخلال، عبد الرزاق، ابن ابی سبرہ، ابراہیم بن محمد، معاویہ بن عبداللہ بن جعفر۔ اب یہ دوسری حدیث ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نصف کی شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی مسلمانوں پر نزول فرماتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے کیا کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک مستند حدیث بتاؤں گا، یہ ضعیف حدیث ہے۔ آگے جب ہم اس کی تشریح میں جاتے ہیں، 15 شعبان کی رات اور مخصوص عبادت، اب یہ حدیث بھی ہم سے آدھی چھپائی گئی ہے۔ دوسری آدھی حدیث میں یہ لکھا گیا ہے حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ، اسے ابن ابی سبرہ نے عن ابراہیم بن محمد عن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر عن ابیہ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے بیان کیا ہے۔ اس میں ابو بکر بن ابی سبرہ کذاب ہے اور ساتھ اس کا انہوں نے ریفرنس یا تقریب التہذیب کتاب 7973، ایک ایسا راوی جو کذاب ہے اس سے حدیث لے کے پیش کی جا رہی ہے اور اس کو شب برات کا پلر بنایا جا رہا ہے۔ یہ روایت سخت ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع یعنی من گڑت حدیث ہے، اس لیے 15 شعبان کے روزے کی کوئی اصل نہیں، حقیقت نہیں۔ اس طرح اس رات میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول کا مسئلہ ہے، جیسا کہ اس روایت میں اور اگلی روایت میں بھی ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ہر رات پہلے آسمان پہ آتے ہیں، وہ میں آپ کو حدیث کا ریفرنس بھی دوں گا۔ تو ایک ایسی حدیث کو ہم پلر بنا رہے ہیں کہ اس میں کذاب راوی ہے، من گڑت حدیث ہے، تو ہم کس منہ سے اس کو شب برات کے لیے ایک پلر بناتے ہیں۔ اب تیسری حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں جو بڑی فخر سے بتائی جاتی ہے، اس کو بیس بنایا جاتا ہے، ابن ماجہ کی 1390 حدیث ہے۔ حدیث کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے۔ تخریج الحدیث ضعیف، یعنی کہ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ ضعیف ہے۔ اب یہ جو تیسری حدیث پیش کی جاتی ہے، ابن ماجہ نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اس سند میں عبد الرحمن بن ارزب مجہول ہے، تقریب تہذیب 3950۔ اسی طرح زبیر بن سلیم بھی مجہول ہے، تقریب التہذیب 1996، یہ ساتھ ریفرنس ہیں۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ کی دوسری سند
میں ابن لہیہ کے علاوہ ولید بن مسلم مدلس اور زحاق بن ایمن مجہول ہے۔ یہ سند منقطع بھی ہے، لہٰذا یہ سند بھی ضعیف ہے۔ البتہ شیخ البانی حفظہ اللہ تعالی جو کہ اہل حدیثوں کے ہاں بہت ہی ایک رتبہ رکھتے ہیں امام کے طور پہ، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف ہونے کے باوجود اس حدیث کو انہوں نے حسن درجہ قرار دے دیا ہے۔ اس وجہ سے بعض اہل حدیث بھی شب برات کو ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ البتہ جو نہیں مانتے ان کی بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ شیخ البانی کے اس عقائد کو، اس نظریے کو چیلنج کریں، ان کو منع کر سکیں کہ آپ کا یہ جو عقیدہ ہے، آپ نے جو اس کے بارے میں فرمایا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی حدیث ہے جو من گڑت ہے، جو مجہول و مدلس راویوں نے روایت کی ہے۔ اب یہ جو مین 3 حدیث ہمارے سامنے پلر بنایا جاتا ہے، یہ میں نے آپ کو سنا دی اور ساتھ ان کے راویوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کس طرح مجہول کذاب راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور آج ہماری سوسائٹی میں اس کو بیس بنایا جاتا ہے۔ اب یہ چیز ہو گئی شب برات کی ریئلٹی کہ شب برات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ شعبان کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جس کے بارے میں آپ کو کچھ احادیث بتاؤں گا، اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم لوگوں نے شعبان کے فضیلت کو چھوڑ کے شب برات کی فضیلت کو تھام لیا، جو کہ بالکل ہی من گڑت احادیث، ضعیف احادیث، کذاب راویوں سے حدیثیں لی گئیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان تحقیق کرنے کی بجائے سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب مردہ دفنا دیا جاتا ہے، فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں من ربک من دینک من نبیک، اگر وہ اس میں فیل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ فرماتے ہیں ہاں ہمیں ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن ہم سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے تھے۔ تو اسلام میں کسی بھی چیز کو بغیر تحقیق کے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو شخص اسلام میں غور و فکر کرتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، لیکن آج ہماری سوسائٹی میں بجائے یہ کہ تحقیق کی جائے، ہم سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ آج کا مسلمان صرف اور صرف سٹیٹس لگانے کی حد تک مسلمان رہ گیا ہے، اور بعض حدیث ہم سٹیٹس پہ ایسی لگا رہے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی اتھینٹک، کوئی مستند، کوئی روایت، کوئی راوی موجود ہی نہیں ہوتا۔ البتہ یہ چیز ایسی ہے کہ ہمارے علماء کرام نے نہ کبھی ہمیں سمجھایا ہے، نہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں منع کیا ہے، بلکہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ ضعیف حدیث کو لے لینا چاہیے۔ البتہ کئی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو کذاب راویوں نے روایت کی ہوتی ہیں، ان کو کیسے ہم ضعیف کی جگہ لے سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے چند پیسوں کے لیے جھوٹ گھڑ دیا، جس کی شناخت ہی نہیں ہے، ان حدیثوں کو ہم کیسے ضعیف کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ امت کا اس پہ اجماع ہو گیا ہے، اس لیے اب اس کو مانا جائے گا۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، کیا امت صرف پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا میں ہے؟ آپ عرب ممالک میں جائیں، وہاں پہ آپ کو شب برات کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو کیا امت وہ بھی نہیں ہے؟ کیا وہ امت سے باہر آتے ہیں؟ تو آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں امت کا اس پہ اجماع ہو گیا ہے؟ اور پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی اکثریت مسلمانوں کی اس چیز کو نہیں مانتی۔ اب ہمارا یہ ٹاپک کلیئر ہوا کہ ریئلٹی آف شب برات، یہ چیز ختم ہو گئی، ہم نے اس کو ایکسپوز کیا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ حدیثیں پیش کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم لوگ بہت سی حدیثیں ایسی موجود ہیں ابھی بھی ترمذی میں، ابن ماجہ میں، جس کے بارے میں ان کے کانٹیکسٹ میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شعبان کی فضیلت کے بارے میں۔ اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو پچھلی حدیث میں، ضعیف حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ 15 شعبان کی رات کو آتے ہیں، یعنی کہ 14 شعبان کی جو رات ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں۔ تو یہ بالکل ہی ضعیف اور من گڑت روایت ہے۔ اس کے برعکس میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے 1145 کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنا ببرکت والا ہے ہمارا پروردگار کہ وہ روزانہ رات کے آخری پہر پہلے آسمان پہ آتا ہے اور فرماتا ہے مانگو مجھ سے بخشش، کون مانگتا ہے، کون مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں اس کی آج ہر خواہش پوری کروں گا۔
یعنی کہ جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ 15 شعبان کے لیے مخصوص نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ کی بنیاد پہ اس کو مخصوص کر دیا کہ ہر روز آپ اٹھو تہجد کے وقت اللہ سے مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ پہلا موقف کلیئر ہو گیا کہ اس کی جو ضعیف حدیث ہے اس کے مقابلے میں مستند حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں، صحیح بخاری 1145۔ دوسری حدیث میں ہم جاتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے کا کہا جاتا ہے تو شعبان کا ایسا مہینہ ہے، بخاری کی حدیث ہے 1950، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مخصوص ایام کو چھوڑ کے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ مسلم کی بھی حدیث ہے 2721 کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ پھر تیسری حدیث کی طرف چلیں، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ اس پورے مہینے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، 2359 سنن نسائی کی حدیث ہے، یعنی کہ پورے مہینے میں یہ عمل چلتا ہے، صرف 15 شعبان کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں جو نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 6546، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ جامع ترمذی میں اس کی تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے نامہ اعمال سوموار اور جمعرات کو اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے پاس جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور دوسری حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ سوموار کا روزہ اللہ کے نبی اس لیے رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور اللہ کے نبی اس دن پیدا ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی 555 حدیث ہے کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی جب ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں تو وہ نامہ اعمال اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ فلاپ ہو گیا، ٹھپ ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا ان کا موقف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 15 شعبان کے لیے مخصوص نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزانہ کی بنیاد پہ بھی مخصوص کر دیا کہ نامہ اعمال روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں پیش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ موقف جو ہماری سوسائٹی نے بنایا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو روزانہ کی بنیاد پہ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پہ آتے ہیں۔ یہ شعبان کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے رمضان المبارک کے بعد، لیکن ہم نے شعبان کی فضیلت کو ختم کر کے ہم نے شب برات کی فضیلت کو رکھ لیا۔ آپ فرقوں سے باہر آ جائیں، ان کے فقوں میں چلے جائیں، ان کے مسلکوں میں چلے جائیں، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، امام جعفر، ان کی ایک کتاب اٹھا لیں، آپ کو کسی کتاب میں سے بھی شب برات کا لفظ نہیں ملے گا۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمان نے فرائض کو چھوڑ کے، نماز کو چھوڑ کے ان چیزوں کو پکڑ لیا جن کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے، جو موجود ہے وہ بھی من گڑت حدیث ہیں۔ تو ان کے یہ سارے موقف فلاپ ہیں، ڈوب گئے ہیں، ڈیڈ ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں شب برات کے لیے پلر بنا کے۔ تو الحمدللہ ہمارا آج بھی قرآن و حدیث موقف ہے، اور جب تک ہماری زندگی ہوگی ہمارا تب بھی قرآن و حدیث موقف ہوگا، اور ہم حدیث کو بالکل تحقیق کر کے سامنے لائیں گے، ہمارے سے جتنا ہو سکے گا ان اصل حقائق کو سامنے لے کے آئیں گے۔ آپ بھی ہمارے یوٹیوب چینل ہدایہ کلب کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ انشاءاللہ ہمارا یہ تہیہ کیا ہے، ہم نے ایک عہد کیا ہے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جو دین کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے انشاءاللہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس چیز کو ختم کریں گے جو کوششیں کر رہے ہیں، جو اس امت کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان بدعات کو، ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ سب سے پہلے ہمیں اس فرقہ پرستی کے فتنے سے باہر آنا ہے۔ جب ہم فرقہ پرستی کے فتنے سے آزاد ہو جائیں گے تب ہم اصل قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔